بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ باری تعالیٰ نے منافقین کا بیان اس آیت مبارکہ سے شروع فرمایا ہے۔ منافقین میں سے اکثر کا تعلق یہود کے ساتھ تھا جو کہ اوس اور خزرج کے قبائل سے متعلق تھے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص بغض اور حسد تھا، اور یہ شخص اپنی جماعت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے قبل مدینہ طیبہ کی سیاسی قیادت اس شخص کو سپرد کی جانی تھی کہ ادھر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ فرمایا جس کی روح سے مدینہ طیبہ کے اندر آباد تمام گروہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بالاتفاق اپنا سیاسی اور مذہبی رہنما تسلیم کر لیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیادت اور قیادت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ہضم نہیں ہوئی، اور وہ بغض اور حسد کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر منافقین نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا، باری تعالیٰ نے اس کو رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ایک شخص دعویٰ ایمان کرے تو ہم اس کے ظاہر کا پابند ہیں اور اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو مومن کنسیڈر کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے خود یہاں پر منافقین کو غیر ایمان والا ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین نے دو دعوے کیے تھے، ایک ایمان باللہ کا اور ایمان بالآخرت کا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ان کا محض دعویٰ تھا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ان کا تصور توحید درست نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ چونکہ منافقین اپنے اس دعویٰ کے اندر صادق نہیں تھے بلکہ کاذب تھے، ان کے کذب کی بنا پر باری تعالیٰ نے ان کو غیر مومن ڈکلیئر کیا ہے۔ اور دوسرا ان کا دعویٰ تھا آخرت پر ایمان لانے کا۔ یہود کا ایمان بالآخرت کا دعویٰ محض دعویٰ ہی تھا جو کہ بطلان کے اوپر باطل ہونے پر مبنی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک شخص کا حساب لینا ہے۔ یہود کا یہ گمان تھا کہ آخرت صرف انہی کے لیے ہے، جنت صرف یہود کے لیے بنائی گئی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو یہودی ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہودی ہونا لازم ہے، یہ ان کا عقیدہ بھی تھا اور دعوی ایمان بھی تھا۔ چونکہ آخرت کے اندر تو اعمال اور ایمان کا حساب ہونا ہے، اور وہ اس معاملے کے اندر کاذب تھے، جھوٹے تھے۔ ان کا آخرت کا دعویٰ حقائق پہ مبنی نہیں تھا، حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ اور سچ کی تعریف یہ ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، چونکہ وہ حقیقت کے برخلاف بات کر رہے تھے۔ ان کے دل کے اندر جو گمان تھا وہ حقیقت کے برخلاف تھا، اس لیے وہ کاذب قرار پائے، اور ان کے اس کذب کی بنا پر باری تعالیٰ نے ان کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہود و منافقین ایمان باللہ کے اندر بھی جھوٹے ہیں اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ کرنے کے اندر بھی جھوٹے ہیں۔ ان دو دعووں کے اندر جو انہوں نے کیے تھے وہ دونوں جھوٹے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرما دیا وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہود کی حقیقت، یہود کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق اپنے زوم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، کیا کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے، اور وہ چونکہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، اس لیے باری تعالیٰ نے اس کیفیت کو لفظ
لفظ یخادعون کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے یخادعون باب مفاعلہ سے ہے، خادع یخادع باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کا یہ تقاضا ہے جان بین سے کوئی عمل پایا جائے، یعنی منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے اور اللہ منافقین کو دھوکہ دیتا، اللہ تو کسی کو دھوکہ دینے سے پاک ہے، تو یہاں پر لفظ یخادعون کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین تو اپنے زوم کے مطابق رسول کریم علیہ السلام اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور رسول کریم علیہ السلام کو دھوکہ دینا دراصل اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ منافقین اللہ کو اپنے زوم کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان کو دھوکہ دینے سے مراد ان کے دھوکے کی ان کو سزا دینا ہے۔ ان کو ایمان والا دنیا میں سمجھ لیا گیا، لوگوں نے اعتبار کر لیا کہ وہ ایمان والے ہیں، اور وہ اس پہ خوش ہو گئے منافقین کہ ہمیں لوگ ایمان والا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ان کو لوگوں کی زبان سے مومن کہلوا کر دھوکہ دیا گیا، منافق آدمی کو ایمان والا سمجھ لیا گیا، یہ ان کو دھوکہ دیا گیا، اور پھر باری تعالیٰ نے ان کو اس وقت پکڑ میں لے لیا کہ جب وہ اس اپنے گمان میں پکے ہو گئے، وہ جھوٹ پہ پکے ہو گئے کہ ہم واقعی لوگوں کی نظر میں مومن ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ان کو ان کی اس بے وقوفی کی حماقت کی سزا دی کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اپنی چالوں میں کامیاب ہیں، لیکن وہ ناکام تھے۔ اب ناکامی کو کامیابی کی شکل میں لوگوں کے زبانوں سے ظاہر کرنا، یہ ان کے دھوکے کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اس لیے قرآن پاک نے یخادعون اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا وما یشعرون، یہ دھوکے پر ایک اور دھوکہ ہے۔ ایک شخص غلط کام کرے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ ایک جرم ہے کہ گناہ کر رہا ہے لیکن گناہ کا احساس ہے۔ ایک شخص گناہ کرے اور گناہ کو اچھا سمجھے، اسے اس کا احساس بھی نہ ہو کہ میں برا کام کر رہا ہوں، یہ ڈبل جرم ہے۔ منافقین نہ صرف دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، بلکہ وہ اپنی ملمہ سازی کو، اپنی فریب کاری کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کا ڈبل جرم تھا۔ قرآن پاک نے اس انداز سے اس کو بیان فرمایا وما یشعرون، کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں ہے بلکہ اپنے گناہ کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہیں، یہ ان کی بربادی تھی۔ پھر اللہ کا جب ان کے اوپر عذاب آیا تو دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل ہو گئے۔ دنیا کے اندر ان کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا گیا، بھرے مجمع کے اندر ان کو منافق ڈکلیئر کر دیا گیا، جو کہ ان کے اس دھوکے کی سزا تھی، ان کی فریب کاری کی سزا تھی، اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ باری تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، یہ آخرت کی سزا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ٹھہرے، آخرت میں بھی ذلیل ٹھہرے، کیونکہ ان کے دو جرم تھے، ایک وہ دھوکہ دیتے تھے اور دوسرا اپنے دھوکے کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کا فعل مزین کر دیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ منافق اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ منافقین اپنے آپ کو عقل مند اور ایمان والوں کو بے وقوف کیوں سمجھتے تھے؟ منافقین نے جب اپنے زوم کے مطابق پیغمبر اسلام اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا شروع کیا، اور اللہ کی مشیت کے مطابق ایمان والوں نے منافقین کو ایمان والا سمجھ لیا، تو منافقین یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ دھوکہ دینے کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے مختلف پہلو قرآن پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اب جب منافقین نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنے دھوکے میں کامیاب ہیں، لہٰذا ہم عقل مند لوگ ہیں، ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ تھا کہ منافقین ہمیشہ اپنے مفاد کو عزیز رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے، اور جو بھی حکم ان کے مفاد کے خلاف ہوتا اس حکم پر عمل کرنے میں یہ ٹال مٹول کرتے۔ ان کی اس روش کو کہ وہ دنیا پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، اور مفاد پرستی کے باوجود ان کو ایمان والا سمجھ لیا گیا، تو یہ اس بنا پر اپنے آپ کو عقل مند اور ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ وہ تو اللہ کا ہر حکم بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں، اور ہم صرف وہی مانتے ہیں جو ہمارے مفاد کے اندر ہوتا ہے، پھر بھی ہم ایمان والے سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو عقل مند سمجھا، جبکہ حقیقت کے اندر وہ حماقت کا شکار تھے، اور حماقت کے اندر
اندر مبتلا تھے، اس لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یشعرون، انہیں اپنی اس بے وقوفی کا شعور بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شعور کسے کہتے ہیں؟ انسان جو چیز حاصل کرتا ہے اس کے دو ظاہری سے ذرائع ہیں، ایک حواس ہیں اور دوسرا عقل ہے۔ انسان حواس کے ذریعے جو چیز حاصل کرتا ہے اس کو شعور کہتے ہیں، اور انسان عقل کے ذریعے جو چیز حاصل کرتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے یہاں وما یشعرون کا لفظ استعمال فرما کر جانوروں کے درجے پہ ان کو بیان کر دیا، کیونکہ شعور تو حیوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ بھی حواس کے ذریعے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، لیکن منافقین حیوانوں سے بھی بدتر ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ جو بدیہی چیز ہے، جو ظاہری سی چیز ہے، وہ اس کو بھی نہیں پہچان سکے کہ وہ اس بات کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، وہ اس بات کے اوپر یقین کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، رسول کریم کو بھی دھوکہ دے دیا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا، حالانکہ یہ ناممکن کو ممکن مان لیا۔ یہ اس سے بڑی حماقت کیا تھی؟ اس لیے قرآن پاک نے ان کو حیوانوں سے بھی بدتر درجے کے اندر رکھتے ہوئے بیان فرمایا وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔